अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सजाद खान आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। आप देख रहे हैं रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट के फेसबुक पेज से बराह रास्त। मुसलसल हम मुख्तलिफ डेज को भी कमेमोरेट करते हैं और फेसबुक लाइव सेशन भी करते हैं आवाम की आगाही के लिए। साथ साथ मुख्तलिफ डिजीज़ पर भी हम बात करते हैं। मुख्तलिफ डिजीज़ के एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स को हम साथ बिठाते हैं और अपने आवाम को आगाही, हमारा एम ही यही है। आज भी उसी मुनासिबत से हम बैठे हुए हैं। आज आपको मेरा फ्रेम कोई चेंज नज़र आ रहा होगा, आप आज मेरे गेस्ट आपको ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे, बेशक मैं इनकी इंट्रोडक्शन ज़रूर करवाऊंगा। आज है वर्ल्ड किडनी डे, इंटरनेशनली कमेमोरेट किया जाता है। इस बारे में, इंटरनेशनल किडनी डे बारे में और किडनी के बारे में कोई सवालात आपके जहन में आते हैं तो हमारे पास सबसे पहले मेहमान मौजूद है असिस्टेंट प्रोफेसर एंड कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर इरफान मिर्ज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला ना। ऑब्वियसली आप काफ़ी थके भी होंगे, उसकी वजह यह कि आज भी RMI में नेफ्रोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट टीम ने एक इवेंट अरेंज किया था जिसमें हेल्थ मिनिस्टर गेस्ट थे। इंशाल्लाह वेरी सून आपको इस बारे में भी हम पोस्ट वगैरह करेंगे, आपको पता चल जाएगा। हमारे पास दूसरे मेहमान है साद रहीम साहब और मैडम बैठी हुई है मदीहा सहर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम मैडम, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। बताता चलूँ अपने नाज़रीन को कि जो साद रहीम साहब है वो रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट में इनका ट्रांसप्लांट सर्जरी हुई थी और साथ में खातून जो बेटी है, आप हैरान होंगे जो मियाँ बीवी का जो मोहब्बत का जो लाजवाल रिश्ता है और उनको निभाया किस तरह गया है, आज फेसबुक लाइव सेशन में आप इस पे भी बात करेंगे। मदीहा सहर जो मिसेज है साद रहीम की, इन्होंने अपना गुर्दा डोनेट किया है साद रहीम साहब को, तो बहुत ही बड़ी बात है। मैं कहता हूँ एक सबक आमेज बात है सबके लिए। सर इंशाल्लाह इस पे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आज वर्ल्ड किडनी डे कमेमोरेट किया गया है, पर्पस क्या था इसका जी? जी अस्सलाम वालेकुम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदद किया कि इस हवाले से बात कर सकें। आज किडनी डे है 11 मार्च को। अमूमन ये मार्च के हर दूसरे जुमेरात को मनाया जाता है। इस हवाले से जो किडनी डे है उसमें हमारा मकसद यही है कि हम अपनी आम पब्लिक, जनरल पब्लिक को बिल्कुल किडनी डिजीज़ के बारे में, उसके बीमारियों के बारे में उसको आगाह करें ताकि आप उनका ख्याल रखें, उनकी अपनी सेहत का ख्याल रखें ताकि वो किडनी जैसी मूजी मर्ज से वो निजात पा सके या उनसे बचे रह सके। बिल्कुल आपने देखा होगा कि हमारे मुल्क में बल्कि सारी दुनिया में हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि ब्लड प्रेशर और शुगर दो ऐसी ख़तरनाक बीमारियां हैं जो कि हमारे गुर्दों को अफेक्ट कर रही हैं। स्टार्ट में ये होता है कि हम उस पर ध्यान नहीं देते, थोड़े ओवर द काउंटर ड्रग्स किसी से पूछ के क्या फलाने ने तो ये इस्तेमाल किया था, अभी ये इस्तेमाल कर ले, वो यूज़ करते हैं जिससे टेम्परी फ़ायदा हो जाता है, लेकिन आखिर में बहुत बड़ा नुकसान हमारे सामने आता है जिससे हमारे गुर्दे ख़राब हो जाते हैं। इसके अलावा और सी दवाइयाँ हैं गैर ज़रूरी, बहुत से केमिकल होते हैं हमारे कानों में आजकल, गैर ज़रूरी केमिकल्स और ये चीज़ें अशिया हैं जिससे हमारे गुर्दे अफेक्ट हो रहे हैं। तो मेन मकसद यही है कि हम उनको, आवाम को आगाह करें, उनको एजुकेट करें कि भाई गुर्दा आपका इम्पोर्टेंट पार्ट है बॉडी का। सिर्फ ये नहीं कि आप गुर्दा पेशाब बनाता है और आप पेशाब नहीं बनाएंगे वो किसी और तरीके से हल हो जाएगा, उसके और भी बहुत से अफेक्ट हैं जो आपके सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक आपको वो चीज़ फिर अफेक्ट करती है जिससे आपकी ज़िंदगी बड़ी मुतासिर होती है। बहुत शुक्रिया, बजा फरमाया आपने। और इसी वजह से, इसी प्लेटफॉर्म से भी हम लाइव आ रहे हैं। कोई भी सवाल हो किडनी रिलेटेड, किडनी डिजीज़ के रिलेटेड, नेफ्रोलॉजिस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर कंसल्टेंट डॉक्टर इरफान मिर्ज़ा साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएं। मैडम बहुत मुश्किल होता है, कोई मुझे कहे कि अपनी ये उंगली यहाँ से काट दो, दर्द बहुत ज़्यादा होता है। आपने अपना एक गुर्दा अतिया किया हस्बैंड के लिए, क्या सोचकर, क्यों इतना बड़ा जज्बा? जब साथ की डायलिसिस होते थे तो साथ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती थी। डायलिसिस भी 4 घंटे की डायलिसिस होती थी, उससे भी साथ की बहुत ज़्यादा वजूहात थी। अच्छा। इनको पेन होता था, पानी ज़रा सा ज़्यादा पी ले तो इनको तकलीफ़ देता था, बुखार हो जाता था इनको। तो मैं जब इनके साथ डायलिसिस के टाइम पे होती थी तो मुझे नहीं बर्दाश्त होता था इनका वो टाइम, इनको डायलिसिस बहुत ज़्यादा अजियत देते थे। तो बस उस वजह से मैंने इनको कहा मैं खुद इनको आपको किडनी डोनेट करूँगी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इनके साथ टेस्ट वगैरह हुए हैं, पहले ब्लड टेस्ट हुआ है, मेरा ब्लड इनके साथ टेस्ट
بالکل. میچ کیے اس کے بعد پھر اور باقی سارے ٹیسٹ ہوئے تو اس کے بعد الحمدللہ میرا کراس میچنگ ہو گیا تو پھر میں نے ڈونیٹ کر دیا. کیا انہوں نے تھوڑا بہت بھی انسسٹ کیا تھا کہ نہیں آپ مت دے اور آپ اپنے آپ کو یہ اس طرح بات انہوں نے کی تھی؟ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ نہ دیں. میں نے کہا آپ میری لائف پارٹنر ہیں, زبردست. آپ میرے ساتھ خوش ہیں, میں آپ کے ساتھ خوش ہوں. نہیں میں آپ کے ساتھ یہ دوں گی, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. الحمدللہ میرے 1.5 سال ہو گیا ٹرانسپلانٹ کا. بڑی بات نہیں کرنی چاہیے, ابھی تک مجھے کوئی پین یا کوئی مسئلہ نہیں ہوا کہ میں نے عرفان سر کو کال کیا. کہ ساتھ کو کبھی کبھار کوئی چھوٹا موٹا درد ہو جائے تو میں رات کو 2 بجے صبح کے ٹائم ہو میں عرفان سر کو کال کرتی ہوں, مجھے اسی ٹائم ہی وہ بتاتے ہیں آپ ساتھ کو یہ میڈیسن دیں یا صبح یہ ٹیسٹ کروائیں. اس کے علاوہ ابھی تک ساتھ کو بھی کوئی ایسا ایشو یا کوئی مسئلہ نہیں ہوا. الحمدللہ ہم لوگ دونوں اپنی لائف بہت اچھی گزار رہے ہیں ماشاء اللہ. اور ہمارے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ آپ کو مزید آباد اور خوش رکھیں. سعد بھائی, کیسے آپ کو پتہ چلا کہ کڈنی آپ کے بالکل ضائع ہے اور اب آپ کو کڈنی ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے؟ کوئی وہ ایکسپیرینس شیئر کرے کہ مطلب درد شروع ہوا تھا, کیا ہوا تھا وہ اس طرح؟ میں تو بائی ڈیوٹی پہ تھا, دبئی میں تھا. اچھا, جاب کر رہا تھا. ٹھیک. تو میرے پاس میڈیکل کارڈ تھا, تو میں ویسے ہی ہلکا سا پین ہوا چیسٹ پہ, تو میں چلو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں, اپنا ٹیسٹ وغیرہ کراتا ہوں. تو ڈاکٹر کے پاس گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ کڈنی میں پرابلم ہے. تو وہاں پہ انڈین ڈاکٹر تھے, میں چلو کسی پاکستانی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں. اچھا. تو دوسرے ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس نے بھی یہی کہا مجھے, جو رپورٹیں تھی پھر میں نے گھر پہ بھیج دی سسٹر کو, ان کو بھی یہی مسئلہ تھا. انہوں نے کہا تو تھوڑا سا اگر مسئلہ ہے تو آپ آ جاؤ نا, پاکستان آ جاؤ تو کچھ بہتر ہو جائیں گے, یہاں پہ علاج کراتے ہیں آپ کا. تو پھر وہاں سے پاکستان آ گیا, وہاں پہ کراچی ایسے یوٹیوب میں ٹیسٹ وغیرہ کرائے. اچھا. ان لوگوں نے کہا آپ کے 10% گردے کام کر رہے ہیں. وہاں سے پھر سلسلہ پھر ادھر آ گیا, ہم لوگ پشاور RMI میں ادھر ٹیسٹ وغیرہ کرائے. تو تقریباً 3-4 ماہ بعد جو 10% کام کرتے وہ بھی کام کرنا چھوڑ گئے, پھر ڈائلیسس پہ آ گیا ہوں میں. ٹھیک 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 ٹھیک. سر ڈائلیسس کا انہوں نے بھی ذکر کیا اور انہوں نے بھی ذکر کیا, تو ڈائلیسس کے ساتھ یہ کنٹینیوسلی کیا بہتر تھا, زندہ رہتے اور اللہ اور بھی زندگی دے, مطلب وہ کامیاب علاج تھا؟ اصل میں دیکھیں جی, ڈائلیسس جو ہے وہ ایک طریقہ کار ہے علاج کا. اچھا جی. وہ آپ کو زندہ تو رکھتی ہے, لیکن آپ کی معیار زندگی اس طرح نہیں ہوتی جیسے آپ پہلے تھے. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی آزادی ختم ہو جائے گی. آپ ہفتے میں 2-3 بار ڈائلیسس کے لیے آئیں گے, 4 گھنٹے مشین کے ساتھ اٹیچ رہیں گے, انتظار بھی کریں گے. جیسا کہ یہ لوگ ہری پور سے آ رہے تھے, لوکل ڈائلیسس فیسلٹیز بعض اوقات نہیں ہوتی, تو وہ ٹریول کرنا, پھر ایک بیمار کے ساتھ 2-3 گھر والے بھی آتے ہیں, بالکل ان کی بھی جاب افیکٹ ہوتی ہے, مریض کی تو اپنی خود وہ تو ویسے بھی افیکٹ ہوتی ہے. پھر ٹریولنگ کا خرچہ, اکنامک ایشوز وہ آ جاتے ہیں. پھر ڈائلیسس کی اپنی کمپلیکیشنز ہیں. ایگزیکٹلی. تو وہ لائف آپ کی ایک, جس طرح ہمارے اپنے ابھی کڈنی ڈے کے حوالے سے بھی کہا کہ قید ماں مشقت ہوتی ہے, عمر قید ماں مشقت. جب تک آپ زندہ ہیں آپ نے یہ مشقت کرنی ہے, آپ پہ قید ہے, آپ پہ پابندیاں ہیں, آزادی سے زندگی نہیں جی سکتے. تو طریقہ علاج ہے, لیکن وہ معیار زندگی آپ کو نہیں ملتی جیسا کہ ایک نارمل پیشنٹ وہ گزارتا ہے. زبردست کہا. دبئی میں تو بہت اسٹینڈرڈ اور بہت زیادہ ہائی کوالیفائڈ وہاں پر سارا سسٹم ہے, تو وہاں پر کیوں نہیں آپ نے سوچا کہ کیوں نہیں دبئی میں کرے؟ آلریڈی آپ دبئی میں بھی تھے, کارڈ بھی تھا آپ کے پاس. وہاں پہ میڈیکل کارڈ تھا, پر وہاں پہ ڈیوٹی تھی, کمپنی والے اس طرح مطلب چھٹی وغیرہ نہیں دیتے تھے. ٹھیک. تو اگر کراچی لاہور, تو یہ بتائے RMI کیوں چنا, اور اگر آپ نے چنا ہے, فیصلہ کیا, علاج ہوا ہے, تو آپ کا اپنا فیصلہ پہ آپ پچھتا رہے یا کیا ہے؟ ہم لوگ پہلے کراچی گئے SIUT میں, وہاں سے پھر ہم لوگ شفا میڈیکل میں آئے, آغا خان میں کراچی. اچھا. وہاں سے پھر ہم لوگ ادھر آئے اسلام آباد الشفا میں. اچھا. کافی جگہ مطلب ہم لوگ کافی گئے, لیکن یہاں پر اب آپ بتائیں, آپ کا جو علاج ہو گیا, ٹریٹمنٹ ہو گیا, ٹرانسپلانٹ ہو گیا ہے, ڈائلیسس والے وقت کی زندگی یاد کرے اور ابھی کی بتائیں, وہ فرق بتائیں. ڈائلیسس والی جو زندگی ہے وہ تو بہت اذیت ہے, اتنی تکلیف ہوتی تھی, 3-4 گھنٹے کے ڈائلیسس ہوتے تھے,
तो न बंदा पानी पी सकता है, न अच्छी तरह खा सकता था, पूरा घर पूरा डिस्टर्ब रहता था इस तरह। मशीन के सहारे बंदा मशीन के जिंदा, सहारे वही ज़िंदगी थी बस। किसी अल्लाह किसी को ये न दिखाए। अभी जिन दोस्तों ने हमें ज्वाइन किया उन्हें इतला के लिए वर्ल्ड किडनी डे की मुनासिबत से आज हम फेसबुक लाइव कर रहे हैं। मेरे साथ बैठे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर इरफान मिर्ज़ा साहब, साथ में बैठे हैं साद रहीम भाई और मैडम मदिया सहर जो कि हस्बैंड एंड वाइफ है, एंड वाइफ ने अपने हस्बैंड को किडनी डोनेट किया है जो कि बहुत फ़ख्र की बात है और बहुत बड़ी बात है। मैडम क्या आपकी फैमिली वाले जो हैं उन्होंने भी आपको क्या रोका है कि भाई आप किडनी ना डोनेट करें? ये सच कोई मेरे बात घर वालों नहीं? ने ये कहा है कि आपकी एज बहुत कम है, आप फिलहाल ये काम ना करें। मैंने कहा मेरे हस्बैंड मेरी लाइफ है, आपने अगर मुझे इनके साथ एक बंधन में बना दिया है तो फिर मेरे लिए यही लाइफ है इनकी। तो मैंने तो यही समझा मैंने कि इनकी ज़िंदगी है तो मेरी अपनी ज़िंदगी है। कहने का मेरा यही मकसद था कि अब आपने जब गुर्दा डोनेट कर दिया तो किस तरह फील कर रही है आप? तो अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं मुझ पे कोई फ़र्क नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बाकी जो डायलिसिस पे हैं जिनकी किडनीज पे हैं मैं तो उनको भी कहूँगी आप लोग करवाएं, अपने फैमिली मेम्बर्स को दें, किडनी डोनेट करें, आप उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं साथ के साथ थी, मुझे तीसरे दिन डिस्चार्ज कर दिया था, साथ को साथ दिन डिस्चार्ज कर दिया था। हम लोग दोनों ने एक दूसरे को सहारा दिया है। मैं थी मुझे जब साथ के पास जाती थी आती थी मिलते थे घर, हम लोग साथ गए हैं, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें नहीं पता लगता हमारा ऑपरेशन हुआ हुआ है, हम आराम से अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। सर इन कपल के बारे में आप वो प्रोसेस ज़रा बताएं, जब ये यहाँ पर आए कोई कॉम्प्लिकेशंस आपने देखे, कोई कॉम्प्लिकेशंस थे इनके मैचिंग में या इनके ट्रांसप्लांट में? अच्छा, इस तरह मुझे अभी भी याद है कि ये जब आए थे एडमिट थे नीचे वार्ड में, जब इनको पता चला कि यहाँ आरएमआई में भी ट्रांसप्लांट होता है तो हमारे पास आए और लिटरली शी वाज क्राइंग कि क्योंकि नई लाइफ थी, शादी हुई थी और अचानक से ही 11 महीने बाद एक बैड न्यूज़ के गुर्दे काम नहीं कर रहे हो, बड़ी तकलीफ़ होती है क्योंकि आप लोगों ने भी सुना होगा बड़ी अज़ियतनाक सूरत हाल होती है जब किसी के गुर्दे फेल होते। तो हमारे पास आए, हमारी टीम ने इनको तसल्ली दी, सारा हमारा अपना जो प्रोसेस है उसके बारे में समझाया और आहिस्ता आहिस्ता हमने वो प्रोसेस स्टार्ट किया। स्टेज वाइज हमारा प्रोसेस होता है, फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, वो हम करते हैं। जब सारा क्लियर हो जाता है तो फिर हम उस पर एक मीटिंग करते हैं बाकायदा। मुख्तलिफ़ शोबों से हमारे पास कंसल्टेंट होते हैं, सर्जिकल पॉइंट से भी, अगर फीमेल पेशेंट हो तो गायनी कंसल्टेंट भी होती है, ट्रांसप्लांट सर्जन, नेफ्रोलॉजिस्ट, एनेस्थीसिया डॉक्टर। उस पर मीटिंग करते हैं, उस पर हम वर्कअप करते हैं कि इसमें क्या क्या खामियां हैं उसको दूर करें ताकि इस पेशेंट को ट्रांसप्लांट के लिए हम फिट बना सकें। जब वो गो थ्रू दे देता है तो हम पेशेंट को एडमिट करते हैं और माशाल्लाह से साथ का और उनका बड़ा स्मूथली इनका ट्रांसप्लांट गया और रिज़ल्ट्स आपके सामने हैं। उन्होंने खुद बताया कि अभी इनका की सर्जरी नवंबर 2019 में हुई थी, माशाल्लाह से 1.5 साल हो गए। दे आर फिट एंड फाइन। तो 2019 में होगी तो कब तक ये लोग फॉलोअप के लिए आरएमआई आते जाएंगे? इस तरह के स्टार्ट में जो हमारा फॉलोअप होता है वो जब हम डिस्चार्ज कर देते हैं तो हर दूसरे तीसरे दिन 1-2 विज़िट्स, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हफ्ते बाद, फिर 2-3 हफ्ते बाद, फिर इस तरह महीने बाद आहिस्ता आहिस्ता वो टाइम ज़्यादा होता जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता 2-3 महीने बाद जस्ट नॉर्मल चेकअप कि सब कुछ ठीक जा रहा है, सही जा रहा है, क्योंकि एक पेशेंट के साथ आपकी वो इंटरेक्शन भी होती है। बाज़ औक़ात पेशेंट कहते हैं कि बस मैं तो ठीक हो गया हूँ, दवाई भी छोड़ देते हैं और टाइम से नहीं खाते, तो एक इंटरेक्शन भी रहती है और उसके बाद वो पता भी चल जाता है कि पेशेंट कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता वो टाइम फिर लंबा हो जाता है, लंबा होता रहता है। अच्छा, तो आप लोग फॉलोअप के लिए जब आते हो यहाँ आरएमआई में, ओबियसली आपके अपने सामने और भी डायलिसिस के पेशेंट या और किडनी के पेशेंट होंगे, कोई पैगाम बीइंग डोनर आपके जहन में है हमारे मरीजों के लिए या उन डोनर्स के लिए? मैं तो आपको यही कहूँगी जो रेसिपिएंट जो डायलिसिस के लिए होते हैं तो पूरा घर डिस्टर्ब होता है, ठीक है, 2 दिनों बाद डायलिसिस मस्ट होते हैं। थोड़ा सा पानी ज़्यादा पी ले, जिस्म स्वेलिंग हो जाता है, कुछ खा नहीं सकता, टेम्परेचर हो जाता है, बुखार, जिस्म टूटता है। तो मैं तो यही कहूँगी पूरा घर डिस्टर्ब होता है। डायलिसिस के बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं, एक डायलिसिस तकरीबन 10 से 12 हज़ार तक पड़ता है। अच्छा।
تو میں آپ کو یہی کہوں گی یہ آپ 10 سے 12,000 ویک میں 2 بار لگاتے ہیں, وہ آپ کے بنیں گے, اس کے علاوہ میڈیسن بھی ساتھ میں ہوتی ہیں. تو آپ ایک ہی دفعہ صحیح اپنا خرچہ کریں. RMI میں اتنا خرچہ نہیں ہے, میں نے خود یہاں سے ٹرانسپلانٹ کروایا ہے. کیوں ڈائلائسس پہلے تو میں کراچی گئی ہوں, وہاں پہ میرا اتنا خرچہ ہوا, خان ساتھ کے ٹیسٹ وغیرہ ہوئے ہیں, سب کچھ ہوئے ہیں. اس کے بعد ہم الشفا جاتے رہے, تقریباً ہر ہاسپٹل میں ہم گھومے ہیں. بس ان کی ویڈیوز چل رہی تھی, میں فیس بک پہ دیکھ رہی تھی RMI ہاسپٹل کی, تو وہاں سے میں نے ان کی ویڈیوز دیکھی تھی, تو پھر میں یہاں آئی تھی. بس میں غلط ہو گئی تھی, میں کسی ڈاکٹر کے پاس آ گئی تھی, پھر یہاں سے میں اوپر عرفان سر کا مجھے پتہ لگا تھا. میں اسی دن عرفان سر سے اور ڈاکٹر تقی سے ملی تھی. میں نے ان سے اپنے دل کی حال بتایا کہ یہ اس طریقے سے ساتھ کی یہ مسئلے, میں اور ساتھ ہمیشہ ہر وقت ساتھ ہوتے ہیں. اب بھی ہم لوگ آتے ہیں, مہینے بعد آئیں, 2 مہینے بعد فالو اپ کے لیے آئیں, 3 مہینے بعد آئیں, ہم دونوں ساتھ آتے ہیں. الحمدللہ ساتھ خود ڈرائیو کر کے آتا ہے. ہم لوگ ہری پور سے خود دونوں اکیلے آتے ہیں, اپنا فالو اپ کرواتے ہیں. ہمارے 3 مہینے بعد جو ہمارے ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ ٹیسٹ کرواتے ہیں. سر ہمیں میڈیسنس پہ بتاتے ہیں کہ میڈیسن کم کرو یا زیادہ کرو. وہ ہم میڈیسن میں نہیں کھاتی, 7 میڈیسن صرف کھاتے ہیں. اچھا. تو RMI کا مجھے ڈاکٹر تقی ابھی تک یاد ہے. الحمدللہ ڈاکٹر تقی والا پاک اور ہمت دے اور ٹرانسپلانٹ کرے. میں ان کے لیے بہت زیادہ, ان کے لیے ڈاکٹر عرفان کے لیے بہت زیادہ دعائیں کرتی. ڈاکٹر تقی ہمارے ساتھ بہت, میں کہتی ہوں کوئی سرجن ایسا نہیں جیسے ڈاکٹر تقی تھے ہمارے ساتھ. وہ اس طریقے سے ہم جب ہمارے پاس آ کے بیٹھتے, ہماری بات سنتے, ہمیں سمجھتے, پھر اپنی بات کرتے. ایک فیملی ممبر نہیں ہوتا, گھر کے کسی بڑے کے ساتھ ہم اپنی بات ڈسکس کریں. اس طریقے سے میں نے اور ساتھ نے ڈاکٹر تقی سے اور ڈاکٹر عرفان سے اپنی ہر بات شیئر کی. انہوں نے اپنے بتایا کچھ نہیں ہوتا. پھر الحمدللہ میں تو اتنی زیادہ سیٹسفائڈ ہوئی تھی, میں نے کوئی ہاسپٹل نہیں چھوڑا ساتھ کے لیے, ہر جگہ گئی ہوں. بٹ میں یہاں پہ آ کے بہت زیادہ سیٹسفائی تھی. تو میں نے ڈاکٹر تقی سے کہا میں نے یہیں پہ کروانا ہے. میں نے اسی دن سے ہی ٹیسٹ کروانے اپنے اور ساتھ کے کروا لے. اور الحمدللہ میرے اور ساتھ کے 1 مہینے میں ٹیسٹ کمپلیٹ ہوئے ہیں. DNA بھی آ گیا تھا, سب کچھ آ گیا تھا. 21 دن لگے تھے, آئی تھنک 21 دن بعد ہمارا ٹرانسپلانٹ ہو گیا تھا. الحمدللہ ابھی ہم لوگ اپنی لائف بہت اچھی گزار رہے ہیں. آپ نے جتنا وقت یہاں پہ گزارے RMI میں, تو اسٹاف کی بیہیویئر, اسٹاف کی پروسیس اور سروسز جو کڈنی ٹرانسپلانٹ یونٹ کے ہیں, اس کا کیسا ایکسپیرینس آپ کر رہا ہے؟ اسٹاف بھی بہت اچھا ہے, ہمارے ساتھ چل رہا تھا. کیا آپ کو کسی ٹیسٹ وغیرہ کے لیے RMI سے باہر بھی جانا پڑا کہ بھی ایکس رے باہر کرے, CT اسکین باہر کرے, یا انڈر ون روف ایک ہی چھت کے نیچے؟ ایک ہی چھت کے نیچے بالکل ہو رہا تھا سب ٹیسٹ وغیرہ. زبردست ہے, مطلب آپ بالکل سیٹسفائڈ ہیں. سر کیا رحیم صاحب دوبارہ گھر سے دبئی جا سکتے ہیں, اپنی مزدوری کر سکتے ہیں؟ جی بالکل. وہ تو ایون آفٹر 3-4 مہینے بعد بندہ سارا وہ روٹین دوبارہ اس واپس آ جاتی ہے. تو ابھی یہ نارمل اپنی, بلکہ ابھی بھی یہ اپنا کام کر رہا ہے ہری پور میں, باقی ادھر جا بھی سکتا ہے. صرف جو میڈیسن ہے 1-2-3 قسم کے اسٹارٹ میں جو زیادہ ہوتی ہیں, پھر 2-3 مہینے بعد وہ واپس کم ہو جاتی ہیں, تو وہ صرف ان کو لینی پڑے گی. اور باقی باقاعدہ چیک اپ 3-4 مہینے بعد یا 2 مہینے بعد اس کے ساتھ ساتھ نارمل زندگی گزار سکتے ہیں. ماشاءاللہ زبردست ہے. ہم فیس بک لائیو سیشن ورلڈ کڈنی ڈے کی مناسبت سے کر رہے ہیں. جن دوستوں نے ابھی جوائن کیا ہے انہیں اطلاع کے لیے, ورلڈ کڈنی ڈے ہر تھرو آؤٹ دا ورلڈ انٹرنیشنلی کمیموریٹ کیا جاتا ہے, منعقد کیا جاتا ہے. اس میں مختلف قسم کے ایونٹ, آج RMI میں بھی اسی سلسلے میں ایک ایونٹ منعقد ہوا, اور لائیو سیشن میں کر رہا ہوں. میرے ساتھ ڈاکٹر عرفان مرزا صاحب جو اسسٹنٹ پروفیسر اینڈ کنسلٹنٹ نیفرولوجسٹ بیٹھے ہوئے ہیں. کپل آپ کو نظر آ رہا ہے, میاں بیوی ہے اور RMI کے پیشنٹ ہیں. انہوں نے یہاں پر کڈنی ٹرانسپلانٹ کیا ہے. مدیحہ سحر صاحبہ نے اپنی کڈنی ڈونیٹ کی اپنے ہسبینڈ سعد رحیم کو. تو پرپز یہی ہے کہ دیکھیں, ہم اپنے آنکھوں سے اپنوں کو دور جاتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اسپیسیفکلی جو کڈنی ڈیزیز کے بارے میں بات کرتا ہوں, تو آپ لوگوں کے سامنے ایک نمونہ بٹھایا ہوا ہے کہ دیکھیں وہ ڈونر ہے, الحمدللہ ان کی لائف بالکل نارمل ہے, ایز اٹ از جس طرح پہلے تھی ابھی بھی وہی ہے, اور ان کو اللہ نے دوسری زندگی دی ہے. ڈائلائسس تکلیف دہ ضرور ہوتا ہے, اور ڈائلائسس سے اور کڈنی ڈیزیز سے اللہ ان کو چھٹکارا انہوں نے دے دیے. سر ہمارے RMI میں پروسیس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے کہ لیٹ سے کوئی اور بھی کڈنی ٹرانسپلانٹ کرنا چاہے تو تھرو پروسیس وہ کس طرح آ سکتے ہیں؟ اچھا جی, اس طرح کہ جو بھی ٹرانسپلانٹ کرنا چاہے ہماری سروس ان کے لیے فری ہے. فرسٹ کنسلٹیشن ہم فری دیتے ہیں. ایون ٹرانسپلانٹ کے بعد بھی جو چیک اپ ہے وہ فری آف کاسٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جب پیشنٹ آ جائے ٹرانسپلانٹ کے لیے تو ان کو ہم ایک پورا
پرنٹڈ فارم دے دیتے ہیں کہ کیا کیا آپ نے کون سے ٹیسٹ کرنے ہیں, کون کون سے اسٹیجز میں ٹیسٹ کرنے ہیں, ڈونر کون ہے اس کے ٹیسٹ, ان کا بلڈ گروپ میچ ہونا چاہیے, ان کی صحت ٹھیک ہونی چاہیے, مطلب فٹ بندہ ہی گردہ دے سکتا ہے اوبیسلی, 18 سے لے کر 55 سال تک 50 سال تک ڈپینڈ کرتا ہے وہ کتنا فٹ ہے. تو اسٹیجز وائز ہوتے ہیں, فرسٹ اسٹیج, سیکنڈ اینڈ تھرڈ. اس سے جب دونوں پیشنٹ گزر جاتے ہیں اور نارمل گو ہیڈ مل جاتا ہے تو اس کے بعد وہ ٹرانسپلانٹ کے قابل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس پروسیس میں زیادہ سے زیادہ اگر پیشنٹ, کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ پیشنٹ آ جاتے ہیں, ٹیسٹ کرتے ہیں, پھر بیچ میں مطلب غائب ہو جاتے ہیں یا کوئی ایشوز ہوتے ہیں, تو وہ اس وجہ سے ڈیلے ہو سکتا ہے. اگر پیشنٹ بھی مطلب جلدی کرے تو 2-3 ہفتوں میں سارے ٹیسٹ A to Z اس کے مکمل ہو جاتے ہیں اور وہ ٹرانسپلانٹ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. زبردست ہے. ایک کمنٹ بھی لوں گا, کمنٹ تو ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے ہے. خنزادہ نوید انور سوال تو نہیں پوچھے بٹ ہی سے Sir Irfan is very talented, competent, hard worker and a responsible person, no doubt. I have no words for him, that's how I explain. جتنا محنت سر عرفان کرتا ہے 24 hours اویلیبل ہوتا ہے پیشنٹ کے لیے. تھینک یو سو مچ اخنزادہ نوید انور کے لیے. آپ کو کوئی کمنٹس؟ جی بہت بہت شکریہ کہ آپ کا ٹرسٹ اور اعتماد کا. انشاءاللہ جتنی زندگی ہے تو آپ لوگوں کی مریضوں کی خدمت کے لیے اور اپنی عوام کی خدمت کے لیے ہم حاضر رہیں گے. نو ڈاؤٹ عرفان صاحب ماشاء اللہ بہت ہی پولائٹ اور بہت ہی زبردست. میڈم کوئی سوری آپ سے تو پیغام کا میرا ہو گیا, میں ساتھ رحیم صاحب سے پوچھوں گا, کوئی میسج دینا چاہیں گے آپ اپنے دیکھنے والوں کو کہ بھائی کڈنی کیا آپ کو اس طرح تھا کہ کوئی مطلب جو کہتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ پانی کی کمی ہوتی ہے کڈنی تب خراب ہوتے ہیں, یا آپ کو کوئی فیملی سے بیک اپ سے یہ ڈیزیز ہے؟ ہم لوگ کا فیملی ہسٹری میں تھا. میری والدہ کے تھے, ان کے گردے ختم ہوئے تھے. پھر ہمارا ایک بھائی تھا, اس کی ڈیتھ ہو گئی, اس کے بھی ڈائلسس تھے. تو میں اس کے ساتھ ہی ہوتا تھا, مطلب اس کے ساتھ ڈائلسس کے لیے ساتھ میں جاتا تھا. ساری تکلیف جو تھی میں اس سے گزر رہا تھا. یہ فیملی میں ہم لوگ کی فیملی ہسٹری میں تھا. تو کوئی پیغام آپ دینا چاہیں تو جن کی فیملی میں ان کو دوبارہ ٹیسٹ کرانے چاہیے, تو اس پہ پتہ چل جاتا ہے کیا مسئلہ ہے کیا نہیں ہے. زبردست ہے. ڈاکٹر صاحب کوئی پیغام اس دن کے حوالے سے آپ کو آڈینس کے؟ جی بس میں یہی کہنا چاہوں گا سب لوگوں سے کہ آپ سب اپنا خیال رکھیں, بیماری کو لائٹ نہ لیں. وہ لائٹ آپ لیتے ہیں تو وہ آخر میں بڑی بیماری کے طور پہ سامنے آتی ہے. باہر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر 6 مہینے بعد, سال بعد ہیلتھ چیک اپ ہوتا ہے, تو اس پہ آپ کو ساتھ ساتھ وہ اپنے بارے میں پتہ بھی چلتا ہے کہ آپ کتنے فٹ ہیں, صحت مند ہیں. ہمارے کلچر میں یہ چیز نہیں ہے. جب تک بندہ بیڈ پہ نہ چلے جائے وہ اپنا علاج نہیں کراتے, یا کسی اور کی سنتے ہیں, ادھر ادھر کی, دوست نے یہ کہا, پڑوسی نے یہ کہا, اس نے یہ دوائی استعمال کی, فلانے نے یہ دوائی استعمال کی. تو خدا ان چیزوں سے بچیں, اپنا خیال رکھیں, صحت مند غذا کھائیں, صحت مند ایکٹیویٹیز کریں, اسپورٹس کریں, مطلب جو ڈیلی واک ہے وہ کریں, اور ملاوٹ والی چیزوں سے پرہیز کریں, پانی زیادہ پئیں, تو انشاءاللہ آپ کے گردے ٹھیک رہیں گے. شوگر کنٹرول رکھیں, بلڈ پریشر کنٹرول رکھیں. یہ نہیں کہ ہر کسی کو شوگر ہوگا, بلڈ پریشر ہوگی تو آپ کے گردے خراب ہوں گے. اگر آپ اس کو نارمل رکھیں گے, کنٹرول رکھیں گے, ٹائم سے آپ چیک اپ کریں گے, دوائیاں ٹائم پہ لیں گے, تو انشاءاللہ آپ کے گردوں کو کچھ بھی نہیں ہوگا. بہت شکریہ ڈاکٹر عرفان مرزا صاحب, آپ نے ٹائم دیا. اپنے پروگرام کا وقت میں یہیں وائنڈ اپ کروں گا. میڈم آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. ساتھ رحیم بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ. ہری پور سے ان کا تعلق ہے اور بہت ہی فخر کی بات ہے, ایک بیوی نے اپنے ہسبینڈ کو گردہ ڈونیٹ کیا ہے اور ان کا سکسیزفل کامیاب آپریشن رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ کے کڈنی ٹرانسپلانٹ یونٹ میں ہو چکا ہے. تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں دوسرے کنسلٹنٹ اور نئے ڈیزیز اور نئے ٹاپک کے ساتھ آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال کیجیے گا. فی امان اللہ. السلام علیکم جی.